وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا وعصمنا من شرور انفسنا۔ اچھا جی، چلیں جی، ہم نے جو ہے آیت نمبر 246 تک کر لیا تھا، 246 تک نہیں، سوری 243 تک کیا تھا ہم نے، الم تر الی الذین خرجوا۔ اچھا، اس میں جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے جو بنی اسرائیل ہے ان کا واقعہ بیان کر کے تو بیسیکلی جو امت مسلمہ ہے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آگے، چونکہ آپ نے یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھنا ہے کہ ابھی مسلمان جو ہے وہ مدینہ میں ہے اور غزوہ بدر جو ہے وہ ہونے والا ہے، تو اس کے لیے بیسیکلی ان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ان کو ان کی کمزوریاں دور کرنے کے لیے اور ان سے جو کام اللہ تعالیٰ کرانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ان کی تربیت مقصود ہے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور پھر جب آپ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس سے مراد صرف ان لوگوں کی سمجھانا نہیں ہے، اس سے ظاہر ہمارے لیے بھی اس میں بہت سی سمجھنے کی چیزیں، تو وہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ جو آیت تھی، آیت نمبر 243، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا نہیں جو موت کے ڈر سے اپنے گھر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور پھر ان کو زندہ کیا۔ میں نے آپ کو اس کے دونوں طرح کے جو تفسیر ہیں دونوں طرح کی وہ آپ کو بتا دی تھی کہ اس کے ظاہری معنوں میں بھی اس کو لیا گیا ہے کہ واقعی فیکچولی ایسا واقعہ ہوا تھا اور اس زمانے میں چونکہ اس طرح کی خرق عادت واقعات ہوتے تھے تو اس طرح لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ واقعی کوئی بنی اسرائیل کا ایسا گروہ تھا جو اپنے گھر سے، کہ ان کے علاقے میں کوئی طاعون کی وبا پھیلی اور وہ اس موت کے ڈر سے جو اپنے علاقے سے نکل گئے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور اس کے بعد پھر کوئی نبی جو تھے وہاں سے گزرے، انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور پھر وہ سب زندہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو میدان تی میں جو سارا ان کا گھومنا اور وہاں پہ ان کو جہاد کا حکم دیا جانا اور اس سے موت کے ڈر سے انہوں نے اس کا انکار کیا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کو وہیں پہ گھما دیا، 40 سال وہ گھومے رہے وہیں پہ، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو سارے جو پرانے لوگ تھے کم ہمت، وہ ان سب کی موت ہوگی اور اس کے بعد نئی ایک نسل پل کر جوان ہوئی جو کہ طاقتور تھی اور انہوں نے پھر جو ہے وہ جہاد کیا یوشع بن نون کی قیادت میں اور پھر اپنا علاقہ فتح کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تفسیر جو ہے جو ان کے اس کے بعد جو ان کا ایک زوال آیا کہ انہوں نے اس کے بعد بھی جو ہے کوئی مرکزی حکومت نہیں بنائی، آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کی جو 12 قبائل تھے انہوں نے 12 چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنائی، تو پھر ارد گرد کی قوموں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو گھروں سے نکال باہر کیا اور ان کو دوبارہ سے ان کا جو ہے وہ زوال شروع ہوا، تو وہاں سے اور اس کے بعد جب دوبارہ سے ان کا اصل حالت واپس آئی، اس کو جس طرح ڈاکٹر اسرار اس چیز کو لیتے کیونکہ اس سے آگے جو ہے واقعہ وہی والا بیان ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد ان کی یہی والی موت یعنی روحانی موت اور روحانی زندگی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو میں آیت نمبر 245 سے پڑھی ہوں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، سوری آیت نمبر 244 پڑھنی تھی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کی راہ میں قتال کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور سننے، بہت زیادہ سننے والا ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اور قاتلو، قتال کرو، فی سبیل اللہ،
سبیل اللہ راستے میں اللہ کا راستہ، اور فی جو ہے وہ میں کے لیے آ رہا ہے، اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، عین لام میم علم سے ہے، امر کا صیغہ ہے، اور جان لو، قاتلو جو ہے یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اور وَاعْلَمُوا جو ہے یہ بھی امر کا صیغہ ہے، انا بے شک اللہ اللہ تعالی سمیع سماعت سے ہے، سین میم عین فعیل کے وزن پر ہے، بہت زیادہ سننے والا، مبالغے کا صیغہ، اور علیم بھی فعیل کے وزن پہ ہے، عین لام میم سے، علم سے، یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والا، مبالغے کا صیغہ یہ بھی۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے اب مسلمانوں کو قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مسلمان چونکہ مدینہ میں ہیں اور آگے غزوہ بدر ہونا ہے، تو اس لیے اب ان کی تربیت اللہ تعالیٰ نے کی، اور اس کے بعد اب ان کو باقاعدہ حکم بھی دے دیا ہے قتال کا کہ قتال کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے جو آیت تھی وہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا، جو اس سے پچھلی آیت تھی، آیت نمبر 243، اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ موت کا جو خوف انسان کے اندر ہوتا ہے اس کو نکالا جائے، کیونکہ ظاہر ہے جب انسان میدان جنگ میں جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے، تو سب سے زیادہ خوف جو مانے ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر جان ہی چلے گی تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو وہ خوف دور کیا پچھلی آیت میں، اور اس چیز کو کلیریفائی کیا کہ اگر موت آنی ہے نا، تو وہ تو تمہیں اپنے گھر میں بھی آ جائے گی، یا اپنے گھر سے اگر تم موت کے خوف سے کہیں نکل کے باہر جاؤ گے وہاں پہ بھی موت پکڑ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ بالکل کمپلیٹلی اللہ کے اختیار میں ہے موت دینا، زندگی دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح جو واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان مردہ لوگوں کو بھی زندہ کر دیا، چاہے اللہ تعالیٰ تمہیں گھر میں موت دے دے، چاہے تمہارے گھر سے باہر موت دے دے، یہ یعنی تمہارا اس کے اوپر کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ تم کسی طرح سے اپنے آپ کو موت سے بچا لو گے، یا کسی طرح سے کسی کو زندگی دے دو گے، یا خود کو زندگی اپنی بڑھا لو گے۔ بس یہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح سے کلیئر کیا، کیونکہ جب اس چیز کے اوپر انسان کا مکمل ایک یقین ہو جائے، مکمل اس کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ میرا نہ اپنی زندگی پہ کوئی اختیار ہے نہ اپنی موت کے اوپر، یہ کمپلیٹلی اللہ کے اختیار میں ہے، جب یہ چیز اس کو سمجھ آ جاتی ہے اچھی طرح سے، تو پھر اس کے اندر سے یہ خوف نکل جاتا ہے۔ اور بیسیکلی یہی مقصود تھا کہ آگے جب اللہ تعالیٰ نے جہاد والی سچویشن کرنی تھی تو اس کے لیے پھر یہ خوف دل سے نکل چکا ہو کہ موت اور حیات اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ خوف دور کیا، پہلے اس حقیقت کو واضح کیا، اور اس کے بعد اب باقاعدہ ایک تو قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، قاتلو قتال کرو۔ یہاں پہ اکثر آپ کے پاس ترجمے ہمیں ہو سکتا ہے کہ جہاد لکھا ہو کہ جہاد کرو۔ قتال اور جہاد جو ہے، جو اس میں تھوڑا سا فرق ہے میں وہ آپ کو واضح کر دوں کہ جہاد جو ہے وہ جہد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کوشش کرنا، انتہائی کوشش کرنا۔ جہاد جو ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے مراد کوئی بھی ایسی کوشش جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کی جائے، خواہ وہ عملی طور پر کی جا رہی ہے، زبان کے استعمال سے کی جا رہی ہے، قلم کے استعمال سے کی جا رہی ہے، کسی بھی طرح سے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی بھی کوشش کی جائے، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو، چاہے وہ میدان جنگ کے باہر ہو، وہ جہاد ہے، جو بھی کوشش۔ اور یہ جہاد کی جو ورڈ ہے، یہ اللہ کی ہی راہ میں کی جانے والی کوشش کے لیے آتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنے کسی ایگزام کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہا ہے تو اس کے لیے جہاد کا ورڈ یوز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جہاد فی سبیل اللہ میں ہر طرح کی کوشش آ جاتی ہے، میدان جنگ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ جب قتال کا ورڈ آتا ہے تو یہ جہاد کی ایک بہت اعلیٰ چوٹی کا آپ کہہ لیں نام ہے، اور قتال جو ہے وہ صرف میدان جنگ میں ہی ہو سکتا ہے، جب دشمن قومیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے باقاعدہ اپنی جان کی بازی لگا دی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے پھر یعنی ظاہرہ پھر قتل و غارت بھی ہوتا ہے۔
تو لیکن یہ اس معنوں میں آتا ہے میدان جنگ میں، ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی قتال فی سبیل اللہ بھی تبھی ہوگا جب وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے گا. عام حالات میں جو لڑائیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کے لیے جنگ کا لفظ ہوتا ہے، اور وہ اس میں ظاہر ہے انسان کی اپنی کوئی پرسنل ریزنز ہوتی ہیں، کوئی نفسانی خواہشات، کوئی اپنے لیے طاقت کا حصول، یا کوئی زمین کا کوئی حصہ لینا، یا کوئی طاقت دکھانا، اس طرح کی غرض و غایت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک تو قاتلو کہہ کے قتال کا حکم دیا ہے، اور دوسرا قتال کی غرض و غایت بتائی ہے کہ مقصد کیا ہونا چاہیے. قاتلو فی سبیل اللہ، کہ قتال کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں نا قتال یا ویسے جو جنگ یا کوئی قتل و غارت ہے وہ تو مختلف قسم کی غرض و غایت سے ہو سکتی ہے. کوئی کسی زمین کے لیے لڑتا ہے، کوئی طاقت دکھانے کے لیے لڑتا ہے، کوئی حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، یا کوئی کسی کی حکومت گرانے کے لیے لڑتا ہے. اس طرح کی مختلف پرسنل ریزنز ہوتی ہیں نا. لیکن یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں قتال کرو، اللہ کے دین کے لیے. قتال کی غرض و غایت یہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں پھر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی ہے. تو وہ جو ہے نا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یعنی نکل جاؤ بس اللہ کی راہ میں، اور بس پھر یہ نہیں کہ اپنی جان کو بچانا ہے، یا اپنی جان کی جو ہے وہ بہت زیادہ پرواہ لے کے انسان بیٹھا ہوا ہے. جب اللہ کی راہ میں نکلے ہو تو بس پھر سب کچھ داؤ پہ لگا کے نکلنا ہے، پھر واقعی جان ہتھیلی پہ لے جا کے نکلنا ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت، اس کے اختیار میں ہے. جو لمحہ مقرر ہے موت کا، اس پر تو موت آ کر ہی رہے گی. تم چاہے قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ، گھروں میں جا کے چھپ جاؤ، کہیں بھی. تو موت سے مت بھاگو، اور موت کے ڈر سے میدان جنگ سے نہیں بھاگو، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ نہیں کہ اس ڈر سے تم جہاد سے پیچھے ہٹ جاؤ. تو بالخصوص تو یعنی جو غزوہ بدر ہونا تھا اس کی تیاری، اس کے لیے ذہن سازی کی جا رہی ہے. اور بالعموم یہ بھی سکھانا مقصود ہے کہ موت برحق ہے، موت کا جو وقت مقرر ہے، جو جگہ مقرر ہے، وہاں پہ موت آنی ہی آنی ہے، چاہے انسان کسی طرح سے بھی بچنے کی کوشش کر لے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے ہوئے موت آ جائے تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جہاد کرنے پر ابھارا جا رہا ہے، خوف دور کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ پہلے ذہن سازی کی گئی ہے، خوف دور کیا گیا ہے، پھر حکم دیا گیا، ٹھیک ہے نا. یہی طریقہ ہونا چاہیے، یہ حکمت کا تقاضا ہے نا کہ جب کوئی اس طرح کا سخت حکم دینا ہے تو اس کے لیے پہلے تھوڑا سا مینٹلی پریپیئر کیا جانا ضروری ہے، اور اس کے لیے جو جو خوف انسان کے دل میں ہے ان کو بھی دور کیا جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا واللہ سمیع علیم، بہت زیادہ سننے والے ہیں، بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں. تم دعائیں کرو گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سنیں گے، اور تمہارے اندر کیا سوچیں چل رہی ہیں، کیا نیتیں چل رہی ہیں، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے. کون جو ہے وہ واقعی خالص نیت سے نکلا ہے، اللہ کے لیے اپنی جان ہاتھ پہ لے کے نکلا ہے، کس کے دل میں جو ہے وہ کوئی دنیا کی کوئی محبت ہے، یا دنیا کا کوئی لالچ ہے، یا کوئی اپنا نام بتانا مقصود ہے، یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. اور یہ بات ان جنرل بھی ہے، انسان کچھ بھی کہتے ہوئے، کوئی بھی بات کرتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت سن رہے ہیں، اور خوب خوب سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لغو باتیں، دوسروں پہ کو تکلیف دینے والی باتیں، غیبت کرنے والی باتیں، یہ سب چیزیں کرتے ہوئے انسان اس چیز کو یاد رکھے ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں. اور اس کے علاوہ دعاؤں کے حوالے سے بھی یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خوب خوب سننے والے بھی ہیں، اور کہ کیا دعائیں تم کر رہے ہو، اور تمہارے حالات کا علم رکھنے والے بھی ہیں، بہت اچھی طرح سے جاننے والے بھی ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب ہم اس کو اس جس کانٹیکس میں خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے اس میں تو لیں گے ہی. اس کے علاوہ ان جنرل بھی یہ بات ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی 2 صفات بتائی ہیں وہ اس ٹاپک کے حوالے سے ادروائز بھی ہم لیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ صفات کا علم ہمیں ہوگا نا تو پھر انسان بہت زیادہ کانشیس ہو کے رہے گا اپنے ہر عمل کے بارے میں, اپنی ایون ہر سوچ کے بارے میں, اپنی ہر نیت کے بارے میں. اور یہی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت یہ احساس رہے کہ ہم اللہ کی نظر میں ہیں, ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں, ہماری ہر بات سنی جا رہی ہے, ہمارا ہر لفظ جو ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے, ہماری ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ میں کسی پہ ظلم کر کے, کسی کے ساتھ غلط بات کر کے, یا کسی کو دھوکہ دے کے یا تکلیف دے کے اپنی باتوں سے میں جو ہوں اللہ کی پکڑ یا نظر سے بچ جاؤں گا. ایسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی کوئی نہ سوچے کہ ہماری تو دعائیں نہیں سنی جاتی یا ہماری طرف تو اللہ تعالیٰ دھیان ہی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہیں اور علیم بھی ہیں, بہت خوب جاننے والے بھی ہیں کہ کوئی انسان کس تکلیف سے گزر رہا ہے, کسی کو کیا پریشانی ہے, کسی کے کیا حالات ہیں. ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا اور ساتھ ساتھ کوشش کرنا. یہ چیزیں بس یاد رکھنی ہیں. اچھا جی, آگے دیکھیں اگلی آیت 245. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ایسا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر واپس عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی کرتے ہیں اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. من کون ہے, ذلذی وہ جو, من ذلذی کون ہے وہ جو, یقرضو وہ قرض دیتا ہے. اس میں یہ جو ہے آتین والا وہ کے معنوں میں, اور قرض جو ہے وہ قرض کے معنوں میں ہی ہے. جو بھی چیز کسی کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر کچھ شرائط وغیرہ بھی رکھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو قرضن قرض, حسنن حسنا جو ہے خا سین نون یہ اچھے کے معنوں میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یضاعفہ وہ بڑھا دے گا اس کو یا کئی گنا کر دے گا اس کو. یہ جو ہے آتائن والا وہ کے معنوں میں, اور دواد عین اور فا جو ہے دیف یہ دگنا کے معنوں میں آتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک کے مثل ہی ایک اور دگنا ہو جانا. تو بیسیکلی یہ کئی گنا بڑھ جانوں کے معنوں میں. آگے اضعافن جو ہے نا وہ کئی گنا ہو جانا. ایک ہوتا ہے دوف, روٹ ورڈ یہی ہوتا ہے دواد عین اور فا, لیکن جب دوف کے معنوں میں آتا ہے یعنی زوف جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ضعیف والا, تو وہ کمزوری کے معنوں میں آتا ہے. جب ضعفن آتا ہے نا یعنی زیر کے ساتھ دواد کے نیچے زیر, تو یہ دگنا ہو جانا کے معنوں میں آتا ہے. فَيُضَاعِفَهُ تو وہ بڑھا دے گا اس کو. ہو کی ضمیر جو ہے وہ قرض کی طرف جا رہی ہے, قرض حسنہ کی طرف. لہو لیے اس کے, اضعافن بڑھانا یا کئی گنا کر دینا, یہی روٹ ورڈ ہے دواد عین اور فا. کثیرہ بہت زیادہ, کثرت سے, کاف سا اور را. اضعافن کثیرہ بڑھا دینا بہت زیادہ, یعنی کئی گنا اس کو اللہ تعالیٰ کر دیں گے. واللہ اور اللہ تعالیٰ یقبض وہ گھٹاتا ہے, یہ قبضہ کرنے سے ہے. قاف با اور دعاد جو ہے یہ مٹھی کے لیے بھی آتا ہے, ایسے 5 انگلیوں میں پکڑنا, قبضہ کرنا اسی کو کہتے ہیں نا. اور یہ سکیڑنے کے معنوں میں بھی آتا ہے, گھٹانا, کمی کر لینا. جب آپ ایسے مٹھی میں پکڑ لیتے ہیں کسی چیز کو, کسی کپڑے کو یا کاغذ کو, تو آپ اس کو سمیٹ لیتے ہیں, سکیڑ لیتے ہیں. وہ گھٹاتا ہے. وَيَبْسُطُ اور وہ پھیلاتا ہے. یہ روٹ ورڈ جو ہے نا اس کا با سین اور توئیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ اسی طرح سے یہ ورڈ لکھا گیا ہے صاد کے ساتھ, ٹھیک ہے, لیکن ہے یہ ورڈ وہی ہے با سین اور توئیں, جس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. اردو میں ہم بساط کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا, بساط بچھانا یا پھیلانا, اسی معنی میں یہ.
وَإِلَيْهِ اور طرف اس کے، الہ اور ہی سے مل کے الیہ طرف اس کے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، تا تم کے لیے، اور را جیم عین جو ہے وہ لوٹنے، رجوع کرنا، رجت، یہ سب لوٹنے کے معنوں میں آتے ہیں، اور واو نون پلورل کے لیے، اور ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی واپس بھیجے جاؤ گے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کے دے دے۔ قرض حسنہ کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض وہ مال جو کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس شرط پہ ہوتا ہے کہ وہ واپس مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ قرض کے ساتھ حسنہ کا ورڈ یوز کیا گیا، قرض حسنہ۔ حسنہ جو ہے وہ جیسا حسن، اچھا، خوبصورت، کوئی بھی خوش کن پسندیدہ چیز جو ظاہری طور پر، عقلی طور پر، دلی طور پر اچھی لگے، خوشگوار لگے، خوش کن لگے، یہ ہوتا ہے نا حسنہ، ٹھیک ہے نا۔ تو قرض حسنہ جو ہے وہ ایک ایسا قرض ہوتا ہے جو اللہ کی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ 4-5 شرائط آ جاتی ہیں نا، یعنی ایک تو یہی شرط کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دیا جائے اور اپنے دل کی خوشی سے دیا جائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ دے کے اس کو دل تنگ ہو رہا ہے یا دیتے ہوئے بھی انسان بہت بد دلی سے دے رہا ہے اور بہت لگے بندے دل کے ساتھ دے رہا ہے، ایسے نہیں ہے۔ دل کی پوری رضا کے ساتھ، خوشی کے ساتھ وہ دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ کہ اس میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ انسان اپنا کوئی روب جمانا چاہ رہا ہے یا کسی انسان کو خوش کرنا چاہ رہا ہے یا کسی کو اپنے انڈر کنٹرول کرنے کے لیے وہ کرنا چاہ رہا ہے یا اپنی واہ کرانا چاہ رہا ہے، لوگوں کے اوپر اپنی دھاگ بٹھانا چاہ رہا ہے، ایسی کوئی غرض نہیں ہونی۔ بالکل بے غرض ہو کر صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی احسان نہیں جتانا، کہ بار بار اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ دیکھو ہم نے تو تمہارے اوپر یہ احسان کیا، ہم نے تو تمہیں اتنے پیسے اس وقت دیے، تمہاری مدد کی، وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں کرنا۔ کوئی احسان جتانے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے تو ویسی نیکی ضائع ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اس شخص سے بار بار واپسی کا مطالبہ کر کے اس کو تنگ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اس سے کوئی بیگار بھی نہ لیجیے۔ بیگار کا مطلب ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس کوئی سرونٹ ہے جس کو آپ نے دیا، اب آپ اس سے ایکسٹرا ورک لیے جائیں کہ کوئی نہیں، ہم نے تو اس کو بڑا قرض دیا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہ وہ مطلب واقعی اگر اتنا ڈیزرونگ ہے اور غریب ہے تو اس کو پھر معاف ہی کر دیں، آپ اس کو دے کے نہ اس سے واپس لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرض حسنہ جو ہے نا، اس کی مختلف شرائط ہیں، لیکن اس میں سب طرح کا صدقہ خیرات آ جاتا ہے، یعنی صدقہ خیرات کی ساری صورتیں اس میں آ جاتی ہیں جو کہ اس طریقے سے آپ نے کسی کو دی ہیں، یعنی آپ کہہ لیں انفاق فی سبیل اللہ کی ساری صورتیں، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض قرار دے رہے ہیں نا، کہ یعنی جب تم کسی کو دیتے ہو تو میں اس کو اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہوں۔ یہاں پہ بالخصوص جس کو قرض حسنہ جس کی بات کی جا رہی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مال کا انفاق کرنا ہے، لیکن مفسرین اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی ساری صورتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ جب بھی آپ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں خالص نیت کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کوئی دنیاوی غرض نہ رکھتے ہوئے، کوئی کسی پہ احسان نہ جتاتے ہوئے، کوئی شو آف نہ کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو، جس طرح آگے بھی آپ پڑھیں گے، کہ میں اس کو کئی گنا بڑھا کے دیتا ہوں، 700 گنا بڑھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو خاص کانٹیکسٹ ہے وہ جہاد کے حوالے سے ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب جہاد کیا جائے، جنگ وغیرہ، تو اس میں مال کی ضرورت تو پڑتی ہے، بے شک ہمت حوصلہ اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے دنیاوی اسباب اور مال کی ضرورت تو پڑتی ہے، اور چونکہ آگے غزوہ بدر ہونا تھا اور اس کی ضرورت پڑنی تھی، تو اس لیے اس چیز کو یہاں پہ اسپیشلی اس لیے مینشن کیا جا رہا ہے تاکہ دل سے وہ مال کی محبت نکلے
اور ایک موٹیویشن انسان کو مل جاتی ہے نا کہ میں اللہ کو میں قرض دے رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دے رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہے جو اللہ کو قرض دے اور اللہ اس کو بڑھا دے، کئی گنا بڑھا دے، اضافاً کثیرہ، کوالٹی کوانٹٹی ہر لحاظ سے اس میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پھر اس کو کئی لحاظ سے بڑھا کے دیں گے. اس آیت کو سن کے جو صحابی تھے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے پھر وہ اپنا، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنا جو ایک باغ تھا ان کا کھجوروں کا جو بہت زیادہ قیمتی تھا، انہوں نے وہ فوراً اسی وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، اور گھر بھی اسی باغ میں تھا تو گئے اور باغ کے باہر سے کھڑے ہو کے بیوی کو کہا کہ بس باہر آ جاؤ، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دے دیے. تو اور بیوی نے بھی آگے سے بہت اچھا رسپانس کیا کہ آپ نے اچھا سودا کیا ہے. تو یہ بات ساری جو ہے نا انسان کے یقین کی ہے کہ انسان کس حد تک اللہ کی بات پہ یقین کرتا ہے کہ اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دے رہا ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھا کے نہ دے. بالکل ایسا ہوگا، ہمیں صرف اپنی نیت خالص کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دی ہے کہ میرے اوپر یقین رکھو کہ میں تمہیں اس کو واپس کروں گی. دیکھیے انسانوں کے لیے، انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ دیا تو واپس نہیں ملے گا، پتہ نہیں پیسے میرے ضائع ہو جائیں گے، یہ لے کے بھاگ نہ جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو قرض دینے کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہوں اور میں اس کو کئی گنا بڑھا کے دوں گا، تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس بات میں ذرا سا بھی کوئی شک ہونا چاہیے ہمیں، یا یہ ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بس ایک یقین کی بات ہے کہ اگر اللہ کے لیے کچھ بھی انفاق کیا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرض حسنہ میں دونوں ہی آ جاتا ہے، کسی بھی غریب مسکین کی مدد کی جائے، اس کو خواہ قرض دیا جائے یا ویسے دیا جائے کچھ، اور جہاد کے لیے بھی اگر کوئی جو ہے وہ مال کا انفاق کر رہا ہے کسی بھی طرح سے، تو سبھی صورتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو کوئی خرچ کر رہا ہے، یہاں پہ جو بالخصوص کانٹیکسٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض دے رہے ہیں، لیکن پھر وہ قرض حسنہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آج مطلب دین کی پھیلانے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے کہیں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے لیے اگر آپ دیتے ہیں بالکل خالص نیت کے ساتھ، تو وہ بھی اسی میں آئے گا. یا آپ کسی بھی غریب مسکین کی مدد کے لیے، اللہ کے لیے آپ اس کو دیتے ہیں، تو بھی یہ یقین رکھیں کہ وہ ضائع نہیں جا رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ریوارڈ ملے گا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کون ہے جو اللہ کے لیے ایسا کرے گا کہ میں اس کو پھر اپنے پاس نہیں رکھوں گا، میں اس کو واپس کروں گا. بس ہمیں یہی یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایشورٹی دی ہے تو ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں دیکھیں سیکوینس جو ہے، پہلے موت کا خوف اللہ تعالیٰ نے دور کیا، پھر قتال کا حکم دیا، اور اس کے لیے پھر چونکہ ظاہر ہے مال کی ضرورت پڑنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرض حسنہ کی بات کر کے یہ بھی ایک طرح کی موٹیویشن دے دی تاکہ جہاد کے لیے پھر مال بھی اکٹھا ہو، لوگ دین کی خاطر خرچ بھی کریں. یہ تربیت کی جا رہی ہے نا، ایک طریقے سے سکھایا جا رہا ہے، اور یہی ہے حکمت کا تقاضا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کو تیار کیا جائے. اچھا، پھر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ ہی کمی کرتے ہیں مال میں اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو بڑھاتے ہیں. یہ بھی بہت اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے مال کو بڑھانا بھی اور گھٹانا بھی. یعنی تم یہ مت سوچو کہ تم نے اگر خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، یا تم اللہ کی مرضی کی جگہ پہ یا اس کے دین کے لیے یا اس کی خوشنودی کے لیے کہیں پہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کمی کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ بظاہر تو ہمیں یہی لگ رہا ہوتا ہے، اور دل گھٹ بھی اسی لیے رہا ہوتا ہے کہ ہائے پتہ نہیں شاید دے دیا تو مال میں کمی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک خوف تھا وہ بھی دور کر دیا کہ تمہارے کرنے سے، اس طرح خرچ کرنے سے کمی نہیں ہونی. مال اللہ کی دین ہے، مال اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اللہ ہی
رزق کو کم کرتے ہیں اور اللہ ہی انسان کے رزق کو کئی گنا چاہیں تو بڑھا دیتے ہیں. جب یہ سوچ لینا انسان تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مشکل لگتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہیں اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے. یہ کانسیپٹ بھی ساتھ کلیئر کر دیا تاکہ اور دل کے اندر سے جو تنگی یا کنجوسی ہے نا مال خرچ کرنے کی وہ بھی نکل جائے کہ جانا تو اسی کے پاس ہے نا. تو اپنے جانے سے پہلے انسان کچھ بندوبست کر لے، وہاں کے لیے کچھ سیو کرا لے اپنے لیے، تاکہ وہاں جا کے بھی ہمارے پاس بینک بیلنس ہو. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے کانسیپٹ جو ہے نا یہاں پہ انسان کی کلیئر کر دی کہ صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا. اس چیز پہ تم یقین کر لو. ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دینے والا ہے اس کو اور دے، اور جو روکنے والا ہے اس کا رزق تنگ کر دے. ٹھیک ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ ہی رزق بڑھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی رزق کو کم بھی کرتے ہیں اگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی کمی کا فیصلہ کرے. یہ تو ہم دیکھتے بھی ہیں نا، سب اللہ کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے. بعض دفعہ بہت بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کوئی زندگی کے چکر میں ڈالتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے سارا پیسہ چلا بھی جاتا ہے. اور بعض لوگ بہت غریب بھی ہوتے ہیں اور ان کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مال کی کمی کا ڈر دل میں نہ لائیں. صحابہ کرام کو اسی لیے اتنا مرتبہ ملا نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ یقین بہت کامل تھا، بہت زیادہ تھا. اور ہم آج اسی لیے رسوا ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں ہے. اور دوسرا، ہمارے اندر دنیا اور دنیا کے مال کی محبت اتنی زیادہ ہو چکی ہے نا، ہم اپنے لیے تو بہت خرچ کرتے ہیں، اپنے گھروں کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، اپنے زیور پہ، اپنی گاڑی پہ، اپنی سب چیزوں کے اوپر، فنکشنز، پارٹیز. آپ دیکھیں کن کن جگہوں پہ ہم خرچ نہیں کرتے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دل کھٹتا ہے. حالانکہ اصل سیونگ ہی وہ ہے. باقی جو چیزیں ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے. اصل تو سیونگ ہی یہی ہے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور بھی خرچ کی تو اللہ اسے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں اور اس کی ایسی پرورش کرتے ہیں جیسے تم کسی بچڑے کی کرتے ہو، اور بڑھا بڑھا کر پھر اس کو پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر ایک شرط حلال رزق بھی ہونا چاہیے. یعنی جو صدقہ خیرات ہے نا وہ اللہ تعالیٰ حلال مال سے ہی قبول کرتے ہیں. حرام مال کا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، چاہے جتنا بھی زیادہ انسان دے دے. تو حلال رزق ہو اور اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے ہو، کوئی ذاتی غرض مقصود نہ ہو، اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی کوئی احسان نہ جتایا جائے. اس سے اگر کوئی قرض دیا ہے تو واپسی کا مطالبہ نہ کیا جائے بلکہ اس کو معاف ہی کر دیں. اور یہ کہ اس سے کوئی بےگار نہ لی جائے، بس دے کے بھول جائیں کہ میں نے اللہ کے لیے کیا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، لوگوں کے اوپر ان دھاگ بٹھانا بھی مقصود نہ ہو. بس یہ سوچیں کہ اللہ کے لیے کیا ہے، مجھے اللہ کی رضا مل جائے گی، مجھے اللہ کا فضل مل جائے گا، مجھے اللہ کی طرف سے رحمت مل جائے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بینک بیلنس بڑھ جائے گا. بس یہ یاد رکھیے اور اسی نیت کے ساتھ خرچ کریں اللہ کی راہ میں. اور یہ بھی کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ ہائے میرے مال میں کمی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ ہی بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. یہ سب اللہ کے اختیار میں. کمی ہونا ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ کسی اور طرح سے کر دیں گے. بعض دفعہ لوگ نہیں بھی کرتے اللہ کی راہ میں انفاق یا خرچ، اپنے اوپر ہی لگاتے رہتے اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ کسی اور طرح سے کوئی نقصان ایسا کرا دیتے ہیں یا اس طریقے سے وہ چلا بھی جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو یہ چیز تو ہر وقت ہی انسان کو یاد رہے، چاہے وہ مال خرچ کر رہا ہے یا ویسے اپنی زندگی گزار رہا ہے، کہ لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. جب یہ چیز یاد رہتی ہے نا تو پھر انسان بہت سیدھا ہو کے رہتا ہے. جب اس کو بھول جاتا ہے نا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہ تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جب انسان کو اللہ کے پاس لوٹ کے جانے کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کے پاس جا کے جواب دہ ہونے کا خوف ختم ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو آج ہم مسلمانوں کا ہوا ہے، اور جس وجہ سے ہم اتنے زوال اور پستی کا شکار ہے نا، کہ ہر کوئی ایک نفسا نفسی کا عالم ہے اور لوگوں کو لوٹو، لوگوں پہ ظلم کرو، دھوکہ دو، فراڈ کرو، جھوٹ بولو، اور بس جس طریقے سے بھی پیسہ ہاتھ میں آتا ہے، چاہے وہ غلط طریقے بھی ہیں، چاہے وہ جھوٹ کے ہیں، دھوکہ دے کے ہیں، بس وہ کر لو. یہ سب کچھ ہم نے اپنے اوپر جائز کر لیا ہوا ہے اسی وجہ سے کہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانے کا احساس ختم ہو گیا. اس کے سامنے
حاضر ہونے کا احساس ختم ہو گیا ہے نا, موت کو بھول چکے ہوئے ہیں سب. پتہ ساروں کو ہے, اپنے ارد گرد ہم روز کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں, لیکن اپنے بارے میں بھولے ہوئے ہیں کہ ہم نے بھی مر جانا ہے اور قبر میں جانا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ احساس ضرور دلاتے ہیں کہ اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. جب یہ سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں تو نہ تو انسان کو مال کی حرص رہتی ہے اور نہ ہی پھر اس کو کوئی موت کا پھر خوف آتا ہے. جب اس کے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں اور بس اس کو اللہ کی پکڑ کا خوف ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے تو میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کروں. پھر انسان جو اس غفلت کا شکار ہوتا ہے نا اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں, وہ کانسیپٹ اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح, یہی اس میں سیکھنے کی چیزیں ہیں. آگے دیکھیں, الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسى اذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو. انہوں نے کہا کہ بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے, ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں, بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں. پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے لوگوں کے سب لوگ پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالم کو خوب جانتا ہے. یہ جو حمزہ زبر ہے یہ حرف استفہام ہے جس کا مطلب ہے کیا. لم نہیں, ترا تم نے دیکھا, تا آتین والا تم کے معنوں میں, را حمزہ یا دیکھنا, تم نے دیکھا. الم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا, الا طرف, الملائی, ملائی جو ہے میم لام اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. مل ان کا مطلب ہوتا ہے بھرنا, فل ہو جانا, اور ملائی جو ہے یہ سرداروں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, جو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں, جو سردار ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے لوگوں کا دل خوف سے بھر جاتا ہے, تو اس لیے یہی ورڈ یوز ہوتا ہے. الملائی, من کا مطلب ہے سے, اور بنی اسرائیل, بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کے سرداروں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی طرف تم نے دیکھا نہیں. کون سے بنی اسرائیل؟ من بعد موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے یہ. اس جب قولو انہوں نے کہا, لی نبی لیے نبی کے, یعنی لیے ایک نبی کے, لہم لیے ان کے, ابعث مقرر کر دے. باعثہ کا مطلب ہوتا ہے مبعوث کرنا, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا نبی مبعوث کرنا. بعثت کا ورڈ بھی ہم اردو میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اپوائنٹ کرنا, مقرر کرنا, بھیجنا, اٹھانا, ان سارے معنوں میں آتا ہے. لنا لیے ہمارے, ملکن, ملک جو ہے وہ بادشاہ کے لیے آتا ہے جب لام کے نیچے زیرو. ایک مالک ہوتا ہے نا اور ایک ہوتا ہے ملک. مالک تو انسان کسی باغ کا بھی ہو سکتا ہے اور کسی گھر کا بھی ہو سکتا ہے, کسی کتاب کا بھی ہو سکتا ہے, تو مالک اس طرح سے. لیکن جب ملک آتا ہے بادشاہ تو وہ بہت وسیع معنوں میں ہوتا ہے, یعنی انسان کسی باغ کا بادشاہ نہیں ہوتا. بادشاہ جو ہوتا ہے کسی جگہ کا, وہ اس جگہ کی ساری مطلب باغات ہیں, زمینیں, ان کے ساتھ ساتھ ان وہاں پہ رہنے والے انسانوں کے اوپر بھی اس کی ملکیت, اس کی حکومت ہوتی ہے نا, تو اس معنوں میں آتا ہے. تو ملک ایک بادشاہ. نقاتل ہم لڑائی کریں گے, نون جو آتا ہے ان والا نون ہم کے لیے آتا ہے, اور قاف تا لام قتل کرنا, قتال کرنا, لڑائی کے معنوں میں ہے کہ ہم لڑائی کریں. فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, سبیل راستہ یعنی ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں اس کی قیادت میں. قولا اس نے کہا, یہاں قولا سے مراد وہ نبی ہے جس سے بنی اسرائیل بات کر رہے ہیں, نیچے لکھ لیں کہ نبی نے کہا, حل کیا, عصیتم, یہ عین سین یہ اس کا مطلب ہوتا ہے امید ہونا, ٹھیک ہے, کہ تم کے لیے ہے, امید ہے کہ تم, ان اگر کتبہ, کتبہ لکھنا اور کتبہ لکھ دیا گیا یعنی لکھا گیا, علیکم تم پر, القتال قتال کرنا, اللہ کے نہ, یہ ان اور لا سے مل کے بنتا ہے, اللہ کے نہ, تو قاتلو
تم قتال کرو گے. هل اسیتم ان کتب علیکم القتال الا قتلوا، کہ امید یہی ہے کہ اگر جب تم پر قتال لکھ دیا گیا تو پھر تم قتال نہیں کرو گے، یعنی پھر تم پیچھے ہو جائے گے. قالو، انہوں نے کہا، یہ بنی اسرائیل، اس کے نیچے لکھ لیں آپ بریکٹ میں کہ بنی اسرائیل نے یہ کہا، و اور ما کیا ہے، لنا لیے ہمارے، انہوں نے لکھنا ہم کے لیے آتا ہے، اللہ کے نا، وہی ان اور پلس لا، نو قاتلہ ہم لڑائی کریں گے، نون آتا ہے والا ہم کے لیے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد حالانکہ تحقیق یا یقیناً، اخرجنا اخراج سے ہے، خاراجین نکلنا، ایگزٹ کرنا، اور اخرجنا نکالے گئے ہم یا ہمیں نکالا گیا ہمیں، من دیارینا دور سے ہے، دال واو را، اور اس سے دار گھر کو کہتے ہیں، اور دیار اس کی جمع، کہ ہم ہمارے گھروں سے، دیارینا ہمارے گھروں، اور من جو ہے وہ سے کے لیے آ رہا ہے، وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا اور ہم نکالے گئے ہمارے گھروں سے، وَأَبْنَائِنَا اور اپنے، ویسے تو یہ بیٹوں کے لیے ہی آتا ہے ابناء، لیکن یہاں سے مراد اولاد ہے، یعنی بچے، تمام اولاد، یعنی بیٹی بیٹے سبھی اس میں آ جاتے ہیں. فلما پھر جب کتبہ لکھ دیا گیا علیہم ان پر، القتال لڑائی کرنا، تولوا تو وہ منہ موڑ گئے. ٹھیک ہے، منہ موڑ گئے، تولا، اللہ روٹ اس کا واو لام یہی ہے، اللہ مگر، قلیلم بہت تھوڑے، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم بہت جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو. ٹھیک ہے، اچھا. اب یہاں پہ جو ہے نا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا یہ واقعہ ہے، کہ تقریباً ان کے کچھ 300 سال روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور جس میں وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے ان کا وہیں پہ جو جہاں پہ یہ صحرا میں جب گھومتے رہے، ان کا تو انتقال ہو گیا وہاں پہ، اور وہ پہلے والی ساری نسل جو تھی وہ بھی سب جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد ایک نئی نسل جو صحرا میں پل کے جوان ہوئی، وہ جو ہے وہ بہت زیادہ باہمت بھی تھی، اور ان میں یعنی ان کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا تھا، کیونکہ انسان جب مصائب و مشکلات میں پل کے جوان ہوتا ہے نا تو وہ زیادہ بہادر ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ جو ہے ہمت حوصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو پہلے والی قوم تھی وہ ساری غلام قوم تھی، ان کی غلامانہ ذہنیت تھی، اور وہ بہت زیادہ بزدل تھے، اس لیے ان کو جب جہاد کا حکم ہوا تو وہ اس کے لیے مانے ہی نہیں، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا. اور پھر اس کے نتیجے میں ان کو جو سزا یہ ملی کہ وہ 40 سال تک اسی صحرا میں گھوم گھوم کے مر کر گئے، یعنی ان کو کوئی راستہ نہیں ملا. اس کے بعد جب اب یہ نئی نسل جوان ہوئی تو جو یوشع بن نون جو تھے، جو ان کے ساتھی تھے حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کے صحابی کہہ لو اس وقت کے، ان کی قیادت میں پھر انہوں نے جہاد کیا اور اپنا علاقہ جو تھا فلسطین کا وہ واپس لیا. لیکن وہاں جا کے بھی جو ہے انہوں نے کوئی صحیح حکومت اپنی قائم نہیں کی. آپ کو پتہ ہے ان کے اندر 12 قبیلے تھے، اور وہ انہوں نے 12 چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ریاستیں اپنی قائم کی وہاں جا کے، اور ہوتا یہ تھا کہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کی کوئی ایسی یونٹی ان میں نہیں تھی. اور پھر وہی ہوا کہ آہستہ آہستہ دین سے پھر دور ہوتے گئے اور اپنی ان غلط حرکتوں میں چلتے رہے، جس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ ان کا زوال آیا اور ارد گرد کی قومیں ان کے اوپر قابض ہوتی گئیں. اور پھر اینڈ پہ جو ہے یہ جو عمالقہ کی قوم، جس میں جالوت ایک بہت طاقتور اور جنگجو انسان تھا، اس کا ایک اٹیک ہوا، اور اس قوم نے پھر جو ہے ان کو بالکل مار مور کے یعنی گھروں سے نکال دیا ان کو.
اچھا، اس میں پھر اس کے بعد مطلب کچھ کافی سارے اس نے قید کر لیے، باقی جو تھے وہ ادھر سے اپنی جان بچا کے بھاگ نکلے. اب اس وقت کے جو ان کے یہ نبی تھے ان سے یہ بات، سموئیل نام آتا ہے ان کا، شموئیل اردو میں لکھتے ہیں اور ویسے سموئیل، ان کو انہوں نے پھر یہ بات کہی کہ تم تو جو مطلب ان کو اب احساس ہو گیا کہ ہمارے پر کیوں پھر سے یہ زوال آ گیا ہے کہ ہم اپنے دین سے ہٹ گئے، ہم اپنی حرکتیں جو ہم نے غلط کر دی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سزا ہوئی ہے. اب نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نبی تھے نا شموئیل جن کا نام آتا ہے، یہ اس وقت کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ان کو یہ کہہ کے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے جو ہے نا کوئی نیا کوئی بادشاہ ہمارے اوپر مقرر کرو، کوئی نیا سپہ سالار، کیونکہ تم تو بہت بوڑھے ہو چکے ہو، تو ہمیں ایک ایسے کسی سپہ سالار کی ضرورت ہے جس کی قیادت میں ہم جا کے جو ہے وہ جنگ کریں اور پھر ہم اپنا وہ کھویا ہوا مقام و مرتبہ جو ہے وہ واپس حاصل کریں. ٹھیک ہے. اب نبی ظاہر ان کی سرش سے واقف تھے اچھی طرح سے، تو وہ اپنا خدشہ انہوں نے ظاہر کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سوچ لو کہ تم ایک ڈیمانڈ تو کر رہے ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے لیے کوئی بادشاہ بھی مقرر کر دیا جائے اور وہ یعنی تمہارا حاکم، تمہارا فرما روا، اور پھر تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا جائے تو پھر تم بھاگ جاؤ، جو کہ ان کی ہمیشہ سے رہی تھی ایک ان کی سرش. تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ نہیں، ہم تو بہت پختہ عہد کرتے ہیں، کیونکہ ہم کیوں بھاگیں گے قتال کرنے سے جبکہ ہم خود یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں تو گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہماری اولاد ان کو مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نا بہت سے لوگوں کو انہوں نے غلام بھی بنا دیا، تو ہمیں ہمارے بچوں سے بھی دور کر دیا گیا، ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے اوپر اتنا ظلم کیا گیا، تو اب تو ہمیں سمجھ آ گئی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم لڑائی کریں اور اپنا یہ سارا کچھ واپس لیں ان لوگوں سے. تو یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بہت ڈٹرمنٹ شو کیا. ٹھیک ہے. اور پھر اتنی ان کی ڈٹرمنیشن دیکھ کے اور ان کے اتنے وعدے وہی جب انہوں نے کیے تو پھر جو نبی تھے انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کی ڈیٹیل ہم آگے ابھی پڑھتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ جب ان کے اوپر قتال کرنا لکھ دیا گیا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا، تو بہت سے تھوڑے سے ہی بچے تھے، باقی سارے جو ہیں وہ پھر منہ موڑ گئے. ٹھیک ہے. یعنی جب یعنی کہ ہوتا یہ ہے کہ انسان پہلے بہت بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کی بات سن لی جاتی ہے اور اس کو وہ چیز دے دی جاتی ہے اور پھر اس کے مطابق اس کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو پھر وہ ہمت ہارتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ کسی قوم کی نا اخلاقی زوال کی نشانی ہوتی ہے بیسیکلی. شروع میں بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے پلانز کرنا اور بہت زمین آسمان کے کلابے ملا کے بات کرنا، لیکن اندر سے وہ دعوے بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں. جب وقت آتا ہے تو وقت آنے پر پھر ایسے لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو چکا ہوا ہے. کسی چیز کے بارے میں بڑے جذباتی ہوں گے، بڑے بڑے دعوے بھی کریں گے کہ ہاں جی ہاں ہم یہ کریں گے، ہم تو دین کے لیے بھی بڑی قربانیاں دیں گے، اور ہم تو بڑا یہ، ہم تو بڑا وہ، ایسے کریں گے ویسے کریں گے، لیکن جب موقع آتا ہے، جب وقت آتا ہے تو اس وقت وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ بھی چونکہ اخلاقی لحاظ سے تو بہت زیادہ زوال پذیر ہو چکے تھے، دینی لحاظ سے بھی زوال پذیر ہو چکے تھے، سب ان کے اندر جو ہے نا وہ ایمان کا کوئی جذبہ وغیرہ نہیں تھا، سب کچھ ختم ہو گیا ہوا تھا. تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کے اوپر پھر جہاد فرض کر دیا گیا، بادشاہ مقرر کر دیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس چیز سے فرار کا راستہ اختیار کیا. تو یہ چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کی کہ بہت تھوڑے ہی ان میں سے واپس بچے تھے، باقی تو سارے جو ہیں وہ منہ موڑ گئے تھے. ٹھیک ہے. اللہ علیم بالظالمین، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ظالم کہہ رہے ہیں کہ جو پھر جہاد سے منہ موڑ جاتے ہیں جب ان کو جہاد کا حکم. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا خوب علم رکھنے والے ہیں. یعنی کوئی بھی اگر کوئی ظلم کرتا ہے، ویسے تو ان جنرل یہاں پہ ایسے لوگوں کو ظالم کہا جا رہا ہے جو جہاد سے منہ موڑتے ہیں، تو ایک طرف تو یہ تربیت کی جا رہی ہے مسلمانوں کی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے جہاد کا تو پھر منہ نہیں موڑنا. کیونکہ مسلمان بھی جب تک مکہ میں تھے اور ان کے اوپر اتنا ظلم ہوتا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم لوگوں نے ابھی جواب نہیں دینا. اس وقت بھی بہت سے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کا منہ توڑ جواب دیں اور ان کے ساتھ لڑیں، لیکن اس وقت چونکہ مسلمان بہت کمزور تھے، طاقت میں نہیں تھے، بہت کم تعداد میں تھے، تو اس وقت ان کو روکا گیا تھا کہ بھی اپنا ہاتھ روک کے رکھو. جب مدینہ میں آ گئے، آہستہ آہستہ اسلامی ریاست قائم ہو گئی، تعداد بھی بڑھ گئی، طاقت بھی پکڑ گئے، تو اس وقت پھر جو ہے وہ یہ جو غزوہ بدر جو ہوا اس کا یعنی
جہاد کا حکم دیا گیا تھا باقاعدہ. لیکن اس سے پہلے یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب حکم دیا جائے تو اس وقت جو ہے وہ کوئی کمزوری دکھائے یا وہ پیچھے ہٹ جائے اور پھر بہانے بازیاں کرنا شروع کر دے, جیسا کہ اس قوم نے کیا اور پھر اللہ کی اللہ کی انہوں نے پھر سے نافرمانی کی جب ان کو قتال کا حکم دیا. تو یہ چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے اچھی طرح واقف. اور ان جنرل بھی کوئی بھی ظلم کرنے والا یہ مت سوچے کہ ظلم کرنے کے بعد وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا. اللہ کی پکڑ تو اس کے اوپر رہے گی. ظالموں کو اللہ تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں, جو لوگوں کے اوپر ناحق ظلم کرتے ہیں وہ اللہ کی پکڑ میں ضرور آتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی قسم کا کسی انسان کے اوپر ظلم کر کے تو اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا. وقتی طور پر شاید اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر دیتے ہیں, ان کو کچھ موقع دے دیتے ہیں, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ضرور آتی ہے. اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والے ہیں, کوئی بھی اللہ کی نظر سے یا علم سے باہر نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. اچھا, وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے. تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے, اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہی ہیں, اس کو تو کوئی مالی کشادگی نہیں دی گئی. نبی نے فرمایا سنو, اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر چن لیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا بادشاہت دے دے. اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. وقالا اور کہا لہم لیے ان کے نبیہم نبی نے ان کے, یعنی ان کے نبی یہ جو شموئیل جو تھے انہوں نے ان کو کیا کہا, انا بے شک اللہ تعالیٰ قد یقیناً بعثا اس نے مقرر کر دیا, اس نے مبعوث کر دیا یا اس نے بھیجا, لکم لیے تمہارے طالوت کو, ساؤل نام آتا ہے ان کا بائبل میں جو ہے, ملکن بادشاہ. قالو انہوں نے کہا, یعنی اب آگے سے بنی اسرائیل کا کیا جواب ہے, انا کیوں کر, کیسے, کہاں سے, انا اس لیے آتا ہے, یکونو ہو سکتی ہے, یا وہ کے معنوں میں, اور کانا یکونو ہونا, ہو سکتی ہے, لہو لیے اس کے, الملک بادشاہت, ملک بادشاہت کے لیے آتا ہے, علینا علا اور نا سے مل کے بنا ہے, اوپر ہمارے, ونحنو حالانکہ ہم کے لیے آتا ہے, احق زیادہ حقدار ہیں. اسم تفصیل ہے یہ احق, جس میں آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ ایک کبر ہوتا ہے اور ایک اکبر ہوتا ہے, سب سے بڑا. تو احق سب سے زیادہ حقدار ہے, بالملک کی بادشاہت کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بادشاہت کے حقدار ہیں. من ہو اس سے, ہو سے مراد یہ طالوت ہے. ولم حالانکہ نہیں, یکتا وہ دیا گیا, یہ جو ہے آتین والا وہ کے معنوں میں, حمزہ تایا آنا دینا اس معنوں میں ہوتا ہے. یہ حمزہ تایا والا یہ روٹ ورڈ ہے کہ وہ دیا گیا, سعتن جو ہے یہ وسعت سے ہے, واؤسین آئین, یعنی اس کو کوئی وسعت نہیں دی گئی. کس میں, من المالی مال میں. قولا کہا, ان اللہ انا بے شک اللہ تعالی, استفاہ اس نے چن لیا ہے اس کو. استفاع جو ہے وہ چننے کے معنوں میں آتا ہے نا, سواد فا اور واو کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. مصطفیٰ صفیہ یہ چنے ہوئے کے معنوں میں آتا ہے. علیکم تم پر, وزادہ اور اس نے زیادہ کر دیا ہے اس کو. ٹھیک ہے, یعنی بڑھا دیا ہے اس کو.
بسطتاً فراخی میں، یعنی اس کو پھیلا دیا ہے، بساط کے معنوں میں ہے، وہی باسین اور توئیں، فی العلمی علم میں، والجسمی اور جسم میں، ٹھیک ہے، علم میں اور جسم میں اس کو فراخی دی ہے، یا اس کو بڑھایا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتی وہ دیتا ہے، حمزہ تایا، ملکہ بادشاہت اس کی، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ واسع بہت وسعت والے ہیں، علیم خوب علم رکھنے والے ہیں۔ اچھا جی، اب جب انہوں نے خود ہی آ کے ایک مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی فرما روا، کوئی سپہ سالار جو ہے، کوئی بادشاہ ہمارے اوپر مقرر کیا جائے، اور پھر جو ہے ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں، تو اب وہ جو آگے نبی ہے نا، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی ظاہر نبی تھے وہ جو شموئیل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انڈیکیشن دی کہ یہ طالوت جو ایک شخص ہے، اس کو ان کے اوپر بادشاہ مقرر کرنا ڈیسائیڈ کیا گیا ہے۔ تو جب ان کے نبی نے ان کو یہ بتایا کہ طالوت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کیا، تو اب اس کے اوپر یہ اعتراض کرنے لگے کہ اس کے لیے بادشاہت ہمارے اوپر کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس کے پاس تو کوئی مال بھی نہیں ہے، یہ تو غریب ہے۔ طالوت جو ہے نا، وہ ان کا تعلق ایک ان کے جو آپ کہہ لیں کہ کمتر قبیلہ تھا، روایت میں آتا کہ قبیلے کا نام بنیامین قبیلہ تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان سے پھر ان کے آگے یہ 12 قبائل ڈیسائیڈ ہو گئے تھے، اور ان میں جو ہے نا ایک وہ قبائلی تعصب جو ہے وہ تھا، اور ایک اس طرح کا بھی ان میں، یعنی آپ کہہ لیں کہ کلاسیفیکیشن تھی کہ کچھ قبائل جو تھے جیسا بنی لاوا وغیرہ، وہ ذرا زیادہ طاقتور اور بڑے لیول کے اور مالدار تصور کیے جاتے ہیں، ان کا ایک زیادہ ہائی سٹیٹس تھا، تو ان کے پاس انتظامی امور یا اس طرح کی بڑی بڑی جو ذمہ داریاں وہ ہوتی تھیں، جبکہ بنیامین قبیلہ جو ہے یہ عام اور کمتر سب سے چھوٹا قبیلہ سمجھا جاتا، جو کہ اتنا پاورفل نہیں تھا، اور لوگ بھی جو اس کے تھے وہ اتنے زیادہ کوئی مالدار نہیں تھے، اس طریقے کی ان میں جو ہے وہ ہوئی بھی تھی کلاسیفیکیشن سی۔ تو اسی بنیامین قبیلے سے ان کا تعلق تھا طالوت کا، اور جس میں نے آپ کو بتایا کہ کمتر قبیلہ سمجھا جاتا تھا باقیوں کی نسبت، اور یہ ایک عام سے تھے انسان، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، اور یہ جب ان کی طرف سے مطلب اللہ تعالیٰ نے جب انڈیکیشن دی کہ اس کو ان کا بنایا جائے گا بادشاہ، طالوت جو ہے نا، ان کے بارے میں یہ کوئی نہیں ملتا کہ یہ نبی بھی تھے یا نہیں، ٹھیک ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ شاید تھے غالباً، لیکن کوئی ایسی صراحت سے اتنا یعنی یقین سے نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث میں کچھ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال ان کو ان کے اوپر سپہ سالار مقرر کرنے کا کہا گیا، تو اب انہوں نے اعتراض کر دیا کہ جی اس کو ہم کیسے اپنا بادشاہ مقرر کر لیں، یہ تو کوئی اس کا تعلق ہی کسی ایسے قبیلے سے نہیں ہے، اور یہ تو غریب ہے، ہم اس سے زیادہ وسعت والے ہیں، اس کے پاس تو کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے، تو بادشاہت کے حقدار تو ہم زیادہ ہیں، ہمارے میں سے کسی کو ہونا چاہیے تھا بادشاہ۔ اب وہ ایک تکبر والا ان کا انداز ہے نا، یعنی اپنے سے کسی کمتر کی بڑائی کو تسلیم کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ بھی ان کی ایک ظاہر ہے کہ اخلاقی کمزوری اور اخلاقی لحاظ سے جو ان کا زوال پذیری تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلے خود ہی ایک ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں، اور اب اس ڈیمانڈ کے بعد یعنی آپ ان کا کرائٹیریا دیکھیں کیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ بس جو مالدار ہوگا، جس کے پاس یعنی زیادہ مال و دولت ہوگی، وہی بادشاہ ہونے کا حق رکھتا ہے۔ آج بھی تو یہی ہے نا، یعنی ہم لوگ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ زیادہ اہمیت اسی کی ہو سکتی ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، انسان اسی سے زیادہ امپریس ہوتا ہے، کہ چاہے اس کے پاس کوئی علم نہ ہو، چاہے اس کے پاس کوئی قابلیت نہ ہو۔ ہمارے یہاں بھی اب لوگوں نے کرائٹیریا یہ بنا دیے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے وہی حکمرانی کے لیے اہل ہے، اور اسی سے ہم امپریس ہوتے ہیں، چاہے اس نے مال جو ہے وہ ناجائز طریقوں سے اکٹھا کیا ہو، لوگوں کے اوپر لوٹ مار کر کے کیا ہو، لوگوں کے اوپر ظلم کر کے کیا ہو، سب جو ہے وہ باتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں۔ بس جو مال دھار ہے اس سے امپریس بھی بہت ہوتے ہیں، اور
اس کا اوپر حاکم ہونا اس کو بھی سب تسلیم کر لیں گے کہ کیونکہ اس کے پاس مال زیادہ ہے. تو یہی ذہنیت تھی ان کی بھی, بنی اسرائیل کی بھی یہی اخلاقی ان کی حالت ہو چکی تھی. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر اس کو کیسے بادشاہ بنا دیا, اس کو تو ہم اپنا بادشاہ نہیں کرتے. مطلب وہ تکبر جو ہے نا وہ پھر انسان کو سرکشی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے نا کہ ہم نہیں مانتے اس کو کیسے, حالانکہ یہ نبی ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تمہارے اوپر. تو اس پہ بھی یہ کتنی بڑی سرکشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر جو ہے اعتراض کرنا اور اس میں نکتہ چینی کرنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم نہیں مانتے اس کو, اس کے پاس تو کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے اور یہ تو غریب سا انسان ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ لوگ بھی اخلاقی, معاشرتی, دینی لحاظ سے بہت زوال پذیر ہو چکے تھے نا. اور یہی بات ہوتی ہے کہ دینی اخلاقی لحاظ سے جو زوال پذیر لوگ ہوتے ہیں نا وہ مادی چیزوں سے مروب ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے مال سے مروب ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ظاہری ہوتی ہے, بہت زیادہ سطحی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے مال و دولت سے, مادی چیزوں سے مروب ہوتے ہیں. وہ چیزوں کو گہرائی میں دیکھ ہی نہیں سکتے. جبکہ جن کا اخلاق بلند ہوتا ہے, جو وسیع النظر ہوتے ہیں, جو اعلیٰ سوچ والے ہوتے ہیں اور جو دینی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے بلند ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ حکمت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو گہرائی میں دیکھتے ہیں اور وہ لوگوں کے مال و دولت یا ان مادی چیزوں سے وہ مروب نہیں ہوتے, امپریس نہیں ہو جاتے. یہ فرق ہوتا ہے اور یہی حالت ان کی بھی ہو چکی تھی, اتنے زوال پذیر ہو چکے تھے یہ اخلاقی لحاظ سے. تو بہرحال ان کو نبی نے یہ بتایا کہ اللہ نے تو اس کو تمہارے لیے چن لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علمی طور پر بھی تمہارے اوپر فوقیت دی ہے, فضیلت دی ہے, اور جسمانی طور پر بھی اس کو تمہارے اوپر وسعت دی ہے. ٹھیک ہے, اور یہی خوبیاں ہونی چاہیے نا کسی سپہ سالار یا جس کو کوئی قیادت سونپی جا رہی ہے کہ جسمانی اور علمی لحاظ سے اس کو طاقتور ہونا چاہیے. یہ جو طالوت ہے ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ جسمانی طور پر کافی صحت مند, لمبے تڑنگے اس طرح کے تھے, اور ویسے بھی ہے مطلب علمی لحاظ سے بھی, دینی علم بھی ان کو تھا, اور اس لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے بھی یہ بہت زیادہ ان سے آگے تھے. ٹھیک ہے, تو یہی دو خاصیتیں جو ہیں ان کی یہاں پہ بیان کی گئی ہیں کہ واللہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. ان کی فراخی کس چیز میں دی گئی ہے, ان کو بڑھایا کس چیز میں گیا ہے, علم میں اور جسم میں. یہ دو صلاحیتیں ہیں, علمی اور جسمانی قوت, جو کہ کسی کے لیے کہ کوئی قیادت سونپے جانے کے لیے ضروری ہونا چاہیے. مال ہونا ضروری نہیں ہے. مال ہونے سے یہ نہیں ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ ہاں یہ جو ہے یہ انسان بہت اچھی طریقے سے کوئی قیادت سنبھال سکتا ہے یا حکمران بن سکتا ہے. یہ غلط کرائیٹیریا ہے. ٹھیک ہے, تو جسمانی طور پر جو طاقتور ہوگا, جو بہادر ہوگا, جس میں شجاعت ہوگی, اعصابی طور پر بھی وہ مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے نا, اور اس کو کوئی ایسی مال و دولت کی حرص بھی نہیں ہوگی. تو یہ کوالٹیز ہوتی ہیں. کیونکہ علم جب انسان کے پاس ہو اور ساتھ عمل کرنے کی صلاحیت بھی ہو اور عمل کرنے کی اہلیت بھی ہو, طاقت بھی ہو, تو ایسا انسان جو ہے وہ پھر ظاہر قابل بھی ہوتا ہے اور آگے بھی جا سکتا ہے. جس کے پاس خالی مال و دولت ہی ہو, نہ کوئی علم و حکمت ہو, نہ اس کے پاس کوئی شجاعت بہادری ہو, نہ کوئی ایسی جسمانی بہادری ہو, تو وہ تو کوئی ایسا کارنامہ نہیں سر انجام دے سکتا. مال کے بلبوتے پہ تو نہیں کوئی قیادت کی جا سکتی نا کسی کی. یہ چیز بس یہاں پہ سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور بھی بتا دی, واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اس کو بھی انسان سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اس کو بادشاہت عطا کر دیتا ہے. یہ اللہ کی دین ہے, یہ اس کے فیصلے ہیں, یہ اس کی حکمتوں پر مبنی اس کے فیصلے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو چاہے وہ بادشاہ بنا دے, جس کو چاہے فقیر کر دے, جس کو چاہے کوئی حکمرانی دے دے, کوئی قوت دے دے, طاقت دے دے. لیڈرشپ جو ہے اس کے لیے مال و دولت نہیں ہونا ضروری. اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرائیٹیریا بتا دیا کہ علم ہو اور جسمانی طاقت ہو, یہ اخلاقی لحاظ سے بہتر ہو انسان, تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی جو اپنی صفات بتائی ہیں, واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ تو وسعت والے ہیں.
یعنی انسان جو ہوتے ہیں وہ اتنے تنگ دل ہوتے ہیں اور تنگ نظر ہوتے ہیں کہ ان کی نظر جو ہوتی ہے وہ بس ظاہریت پر، مال و دولت پر ہی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہاں ایسا کرائٹیریا نہیں. اللہ تعالیٰ تو بہت وسعت والے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنی حکمتوں سے اپنے فیصلے کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت پر مبنی ہوتے ہیں. خواہ کوئی کتنا غریب بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو کوئی حکمرانی یا کوئی ڈیزگنیشن، کوئی بادشاہت اس کو دینی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت وہ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں، یعنی وہ بہت خوب جاننے والے ہیں کہ کس کو کیا ڈیزگنیشن ملنی چاہیے، کسی کو کیا عہدہ ملنا چاہیے، کس کو کسی کے اوپر کس طرح کی حکمرانی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. انسان جو ہے وہ ظاہریت پر جاتے ہیں اور ان کی نظر بھی تنگ ہوتی ہے، دل بھی تنگ ہوتا ہے، وہ سچ نظر سے نہیں وہ دیکھتے، نہیں رکھتے ہیں، تو اس لیے اور وہ حکمت بھی ان کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کرائٹیریا بھی بتا دیا اور اپنی یہ 2 صفات بتا کے اس چیز کو بھی مینشن کر دیا اور یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کر دیا کہ کسی کو بادشاہت ملنا جو ہے وہ تمہارے فیصلوں پر نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. تو وہ جو ہے نا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ کی فیصلے ہیں، اس کی اپنی حکمتیں ہیں. تو اللہ کے فیصلوں پر پھر انسان اعتراض نہ کرے کہ کسی وقت کسی کے پاس دیکھ کے انسان یہ سمجھے کہ اس کو کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، میں زیادہ حقدار تھا، مجھے یہ ملنا چاہیے تھا. کیونکہ یہ سوچ جب انسان کے اندر شیطان ڈالتا ہے نا تو پھر انسان بہت سے غلط کاموں کی طرف نکل جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی ناشکری کی طرف بھی نکل جاتا ہے، پھر وہ اس گلے شکوے میں بھی آ جاتا ہے اور پھر بہت سی یعنی اپنے لیے پرابلمز انسان خود ہی پیدا کرتا جاتا ہے جب اللہ کے فیصلوں پہ جو ہے انسان اعتراض کرتا ہے. تو اللہ کی جو تقسیم کے فیصلے ہیں نا اس کے اوپر کسی قسم کا اعتراض نہیں کریں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ بڑا گھر دے دیا ہے یا زیادہ مال و دولت دے دی ہے یا اولاد زیادہ قابل دے دی ہے، زیادہ اچھی دے دی ہے، یا کوئی بھی چیز، کوئی عہدہ دے دیا ہے، کوئی نوکری ایسی دے دی ہے، کچھ بھی چیز ایسی جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دی ہے، یہ اس کے حکمت پر مبنی اس کے فیصلے ہیں. کبھی ہم اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض نہ کریں، کیونکہ یہ سوچنا کہ اس کو کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں ملا، یہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہے نا، جو کہ ہم کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. اللہ کو زیادہ بہتر معلوم ہے. اللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. تو اللہ کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. جو ملا ہے اس کے اوپر شکر گزاری رکھیں، جو ملا ہے اس کے اوپر نظر رکھیں. ہاں کوئی خواہش ہے اس کے لیے آپ دعا ضرور کریں، لیکن یہ کبھی نہ کریں ہائے وائے میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. بعض دفعہ کوئی ایسے فیصلے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیے جاتے ہیں کہ انسان اس میں ہائے وائے واہ بیلا شروع کر دیتا ہے. نہیں، جو ہوا ہے جو ملا ہے اس کے اوپر ہی بس وہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اس کو قبول کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اسی میں ہی حکمت اور وہ وہی جانتا ہے اگر ہمیں نہیں بھی سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے، تو اللہ کی تقسیم پہ کبھی اعتراض نہ کریں، کیونکہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر کے انسان گنہگار بھی ہوتا ہے اور پھر وہ حسد میں بھی پڑ جاتا ہے نا، اور پھر اس میں وہ ناشکری میں بھی چلا جاتا ہے اور پھر ساری غلط کاموں کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی. 2-3 آیات اس کی رہتی ہیں، چلیں انشاءاللہ اس کو ہم کل کمپلیٹ کریں گے. ابھی ایسا کرتے ہیں کہ تلاوت سن لیتے ہیں اس کی. جی غزل تلاوت اگر ریڈی ہے تو پلیز پلے کر دیں. جی. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا
كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. جی جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.